یہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے جوان اس میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں ملک کے اوپر. کیا پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا؟ اب تو یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہوتا ہے, اور اوورآل آپ کے ملک کے اندر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ صرف اگر ایک یونیلیٹرل اسٹرائک کر دیں تو کیا پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, یا یہ آپشن ہی نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ہسٹری سے سیکھنا چاہیے, آپ کو جغرافی سے سیکھنا چاہیے. میری یہ بات نوٹ کر لیں, آپ ایک سٹرائک کریں, ایئر سٹرائک ان کے اوپر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگلے 20 سال تک آپ پھنس جائیں گے ایک ایسے دلدل میں جو کہ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو. آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ کے سامنے پوری دنیا کی فوجیں وہاں سے ذلیل ہو کے نہیں نکلی. جو ہماری پرسیپشن تھی کہ طالبان سے پاکستان کا ایک بڑا ایک آئیڈیل ریلیشن شپ بنیں گے کیونکہ اس کی بڑی ہسٹری ہے, اس میں نہیں جاتا, مگر وہ ہم سے زیادہ بعض اوقات لگتا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے آج اچھے تعلقات ہیں. اس میں 5 انسرجنٹس جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے 5 انسرجنٹس مارے ہیں, انہوں نے 9 ویل ٹرینڈ فوجیوں کو کیسے شہید کر دیا؟ 5 لوگ 9 لوگوں کو کیسے شہید کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شعلے کے کاسٹ ممبر تھے؟ جیسے وہ ویرو کہتا ہے گبر کو کہ تم 1 مارو گے تو ہم 4 ماریں گے. کیا یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں؟ رمیش سپی کی فلم کی بات کر رہا ہوں. اب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو مشرقی بارڈر ہے پاکستان کا, وہاں پر جو ٹی ٹی پی کی طرف سے اٹیکس ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے بہادر جوان اس دھرتی کے سپوت اس دھرتی پہ قربان ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ وہ تعاون کر رہی ہے, نہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری کر رہی ہے, اور نہ اس بات کا پاس رکھ رہی کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ کیسا رویہ, کیا معاملہ روا رکھ چکا ہے پاسٹ کے اندر, اور آگے معاملات کیا صورتحال اختیار کریں گے. وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف صاحب نے, جو بیان آیا خواجہ آصف صاحب کا کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے, صورتحال مزید اسی طرح یہ جاری نہیں رہ سکتی, ہم اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے. اگر پاکستان کی جو ڈیورنڈ لائن کے اس پار جو بارڈرنگ ایریاز کے اندر کہیں پہ سیف ہیونز ہوں ٹی ٹی پی کمانڈرز کی, ٹی ٹی پی کی, جہاں سے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے جوان اس میں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں ملک کے اوپر, کیا پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا؟ اب تو یہ انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہوتا ہے, اور اوورآل آپ کے ملک کے اندر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ صرف اگر ایک یونیلیٹرل اسٹرائک کر دیں تو کیا پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, یا یہ آپشن ہی نہیں ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو ہسٹری سے سیکھنا چاہیے, آپ کو جغرافی سے سیکھنا چاہیے. میری یہ بات نوٹ کر لیں, آپ ایک سٹرائک کریں, ایئر سٹرائک ان کے اوپر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اگلے 20 سال تک آپ پھنس جائیں گے ایک ایسے دلدل میں جو کہ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو. آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ کے سامنے پوری دنیا کی فوجیں وہاں سے ذلیل ہو کے نہیں نکلی. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے, ان کے ساتھ ہمارا اس قسم کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ آج کل ہماری کوئی بھی افغان پالیسی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. کہ آپ نے صرف بات کی نا ریفیوجیز کی, صرف ریفیوجیز کی بات نہیں ہے, وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, ان کو ہم ایکسیس دیتے ہیں, ان کی چیزیں گزر کر بندرگاہوں تک جاتی ہیں, ہماری بندرگاہوں تک واپس آتی ہیں, ان کی ساری تجارت آدھی سے زیادہ پاکستان کے ساتھ ہے, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, ان کی میڈیکل یہاں پر ساری سہولیات ان کو دی جاتی ہیں. تو پہلے آپ کو اور مجھے ایک بات سوچنی چاہیے, صاحب ظاہر خواجہ صاحب سے بھی میں یہ التجا کروں گا کہ ہمارے خیال میں یا خواجہ صاحب کے خیال میں یا جو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں وہ ہمارے نیبرہڈ کا حق ادا نہیں کر رہے, ان کے پاس انسینٹیو کیا ہے اس خرابی کو کرنے کا, اور کیا کسی اور کے پاس انسینٹیو ہے کہ یہ کام خراب ہو؟ کون چاہے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں؟ کون چاہے گا کہ وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی وہ آگے پاکستان میں نہ بڑھے اور گوادر تک نہ جائے؟ کون چاہے گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہ ہوں؟ تو یہ بڑی چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے فنگر پوائنٹنگ ایک دم نہیں کرنی چاہیے. جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہی معاملہ ملک صاحب آ گیا ہے, ہم پھر وہیں پہ آ گئے ہیں دوبارہ. میں جنرل صاحب سے اسی والے سے رہنمائی چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب جب یہاں پہ کرزئی کی یا غنی کی جو حکومت تھی تو ہمارے ہاں یہی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھارت نواز حکومتیں اور پاکستان میں ٹیررزم ہوا, ٹی ٹی پی, وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا, اس میں پاکستان کے جو سرونگ جنرل صاحب تھے وہ بھی گئے, ہمیں پتہ لگا کہ طالبان جو آپ نے کہا, اللہ کا شکر ہے ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں, کہ ہمیں یہ لگا کہ ایک اسلامی برادر ہماری حکومت آ گئی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جب طالبان کی کنٹرول میں ہے تو ان کی آرمی کی ٹریننگ انڈیا کر رہا ہے, تو ہم کدھر گئے؟ ہم تو وہاں چائے پی کے بڑا ایک
سیلیبریشن کا ہم نے تاثر دیا تھا کہ ہم دو بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں, تو یہ کدھر ویئر وی آر رانگ؟ ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ٹریننگ کر رہے تھے وہ لوگ واپس آ گئے چاہیے, اور آپ جو ہے نا ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس تک محدود رہیں اور ڈپلومیٹک چینل استعمال کریں, وہاں پر کوئی جائیں, کسی سے بات چیت کریں, اور یہ دھمکی امیز لہجے جو ہے نا ان سے گریز کریں, اس لیے کہ بہت کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے, میری یہ اسیسمنٹ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, وہ آپ کے اندرونی مسائل سے ہو رہا ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل انتشار ہے, آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ اس کے گھٹنے لگے ہوئے ہیں, غربت کی یہ حالت ہے کہ روٹی جو 8 روپے کی تھی آج 25 روپے کی ہے. اس طرف نہیں آپ دیکھتے کہ کیا ٹیررزم اس کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے یا صرف افغانستان کی طرف سے بڑھ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو کراس بارڈر اٹیکس ہیں نا سر. اس میں جنرل صاحب میرا کویشچن ہے, نہیں, سارے کراس بارڈر نہیں ہیں, جنرل صاحب ہم نے کوئی کراس بارڈر نہیں ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے, اس میں $1 بلین سے زیادہ لگا کے ہم نے بار لگائی. ہم نے تو کہا کہ ہم نے بارڈر سیل کر دیا, پھر اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں. آپ خود اپنا ڈیفنس منسٹری کا حصہ رہے ہیں, پھر اگر کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے تو ہوز ایٹ فالٹ؟ وی آر آلسو ایٹ فالٹ. آپ جو بات انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاں پر کراسنگ ہوتی ہے وہاں کی سرویلنس سٹرونگ کرنی چاہیے, کراس ہوتے ہی ان کو پکڑ لینا چاہیے. لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے سلیپر سیلز یہاں پر موجود ہیں. آپ کا یہ بہت بڑا علاقہ ہے بلوچستان کا, جہاں پر چھپنے کی بہت بے شمار جگہیں ہیں. آپ کے جو گنجان آباد شہر ہیں ان کے اندر چھپنے کی بے شمار جگہیں ہیں, اور یہ اس کو بھی اب دھیان, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہمارے مسائل ہیں. تو مسائل تو ملکوں کے ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بالکل آپ جامد و ساکت ہو جائیں اور ہر چیز بند کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ جا نہیں سکتے سینٹرل ایشیا کی طرف جب تک کہ افغانستان کے ساتھ روٹ آپ کے تھرو نہ ہو. چائنا کا جو سی پیک ہے وہ مکمل طور پہ فلاور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ افغانستان میں بھی ان کی انویسٹمنٹ نہ اور یہ ان کا یہ بندرگاہیں ہماری استعمال نہ ہو. تو ہمارے تو بہت ہائی سٹیکس ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو پھر دہرا دوں, آپ یہ پتہ کیوں نہیں لگاتے کہ آپ سے ناراض ہے کون, اور آپ کون نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے حالات ٹھیک ہو. چلیے آپ بتا ہی دیں, آپ بتا دیں. شروع سے آپ یہ کہہ رہے ہیں انسینٹیو کس کا ہے, آپ راز کھول ہی دیں ذرا, ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی ہے کس کا مطلب یہ کہ دیکھیں اتنا مجھے اچھی طرح پتا ہے, میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں, آپ جیسے ذہین لوگ اتنے بھولے نہیں ہو سکے کہ میری بات نہ سمجھیں. چلیں اگر آپ نہیں بھی سمجھتے تو آپ کے ناظرین سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, جو ہماری پرسیپشن تھی کہ طالبان سے پاکستان کا ایک بڑا ایک آئیڈیل ریلیشن شپ بنیں گے, کیونکہ اس کی بڑی ہسٹری ہے, اس میں نہیں جاتا, مگر وہ ہم سے زیادہ بازو کا لگتا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے آج اچھے تعلقات ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا فورسز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ڈپلومیسی نے بڑی کوشش کے بعد, آپ کو پتا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں ادھر, آپ کے تو وزیر خارجہ ابھی تک وہاں نہیں گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے لمبی چوڑی بات چیت کی ہے. وہ جب انہوں نے یہ ٹیک اوور کر لیا تھا افغانستان تو وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے پاکستان سے بھی کوئی چیزیں. جب پاکستان جا کے کھڑا ہو گیا مغرب کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ دشمن تھے افغانستان کے, تو انہی کی زبان بولنے لگا کہ آپ یہ کرتے ہیں, انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, آپ عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, ہم آپ کو نہیں مانیں گے. تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ارے بھائی یہ دو رویا ہوتی ہے ریلیشن شپ یا یک رویا ہوتی ہے؟ اس میں 5 انسرجنس جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے 5 انسرجنس مارے ہیں, انہوں نے 9 ویل ٹرینڈ فوجیوں کو کیسے شہید کر دیا؟ 5 لوگ 9 لوگوں کو کیسے شہید کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شعلے کے کاسٹ ممبر تھے جیسے وہ ویرو کہتا ہے گبر کو کہ تم 1 مارو گے تو ہم 4 ماریں گے؟ کیا یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں؟ رمیش سپی کی فلم کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کون ہے؟ امیتابھ بچن اور دھرمیندر ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ جن کی اتنی سپر پاورز ہیں کہ آپ کی سو کالڈ دنیا کی 5th لارجسٹ موسٹ ویل ٹرینڈ موسٹ ڈسپلن آرمی جو آپ کہتے ہیں, اس کے 9 بندے 5 لوگوں نے کیسے کھڑکائے ہیں؟ سوال بنتا ہے کیا ہے؟ ویل چکر وہی ہے جو چلتا آ رہا ہے کہ پوری کہانی آپ کو بتائی نہیں جا رہی. پہلے تو یہ جو آپ کے سو کالڈ بھائی ہیں طالبان, یہ جن کے لیے آپ چائنیز کو بلاتے ہیں, جن کے لیے آپ OIC جیسے ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں, جن کے لیے آپ اپنی جب خواتین کو بھیجتے ہیں منسٹرز کو, وہ ان سے ملتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. پہلے یہ جو چکر ہے, یہ جو مسئلے ہیں, یہ جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سو کالڈ آپ کے بھائی ہیں یہ اب ویپنز ڈیلر بن گئے ہیں. وہ خالی آپ کے لیے مسئلے نہیں کریٹ کر رہا کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں, اس لیے بائی دا وے جو جدید ویپنز ہیں اس لیے 5 لوگ ان کے
आपके 9 लोगों को मार देते हैं क्योंकि आपके पास पुराने चाइनीज टाइप ए जो चाइनीज टाइप A56 टाइप जो लोकल क्लाशनकोव है जो बनती है आपकी वाह कैंट में टैक्सीला में, आपके पास वो है और इनके पास वो वेपन है जो इधर केंटाकी और मिशिगन में बनता है। ये फर्क है। तो जो आपका दुश्मन है वो अमेरिकी वेपन चला रहा है और आप जो है आप ठेंगा चला रहे हैं, आप टैक्सीला का ठेंगा चला रहे हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।